بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنگیز خان کی فتوحات کا راز۔ تاریخ کے عظیم فاتحین میں سے ایک چنگیز خان نے اپنی فوجی حکمت عملی، غیر معمولی قیادت اور سخت گیر اصولوں کے تحت ایک وسیع و عریض سلطنت قائم کی۔ 12ویں صدی کے شروعات میں چنگیز خان نے ایک قبائلی رہنما کے طور پر ابھر کر دنیا کے بہت سے حصوں پر قبضہ کیا اور ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو مغرب سے لے کر مشرق تک پھیلی ہوئی تھی۔ آخر وہ کون سے راز تھے جنہوں نے ایک گمنام قبائلی سردار کو دنیا کے عظیم ترین فاتحین میں شامل کر دیا؟ آئیے ہم چنگیز خان کی فتوحات کے پیچھے چھپے رازوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ فتوحات اور صفاقی نے چنگیز خان کو نامور کیا۔ وہ منگول سلطنت کا پہلا خان اعظم تھا۔ شروع میں اسے خاطر خواہ کامیابی نہ ملی، لیکن پھر اس نے تاریخ کی سب سے کامیاب سلطنتوں میں سے ایک قائم کی۔ اس کی موت کے بعد اس کے جانشینوں نے فتوحات کے سلسلے کو جاری رکھا اور بالآخر منگول سلطنت کرۂ ارض پر دنیا کی سب سے وسیع سلطنت بن گئی۔ صدیوں بعد قائم ہونے والی سلطنت برطانیہ وسعت میں اس سے بڑی تھی۔ چنگیز خان شمالی وسطی منگولیا میں 1162 کے لگ بھگ پیدا ہوا۔ اس کا پیدائشی نام تموجن بورجگین تھا۔ اس کا باپ منگولیا کا ایک چھوٹا سردار تھا۔ اس کے باپ یسوخئی بہادر نے اس کی ماں ہوئی لون کو اغوا کر کے اس سے شادی کی تھی۔ قصے کہانیوں کے مطابق تموجن کے دائیں ہاتھ میں جمے ہوئے خون کا نشان تھا، جسے اس کے عظیم حکمران بننے کی علامت خیال کیا گیا۔ البتہ شروع میں اس نے کوئی ایسی قابل ذکر کامیابی حاصل نہ کی جس سے اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ فاتح عالم بنے گا۔ اس کی عمر صرف 9 برس تھی جب اس کے باپ کو حریف تاتار قبیلے نے قتل کر دیا۔ اس کے نتیجے میں تموجن کی ماں اور اس کے بھائی بہنوں کو اس کے قبیلے نے بے آسرا چھوڑ دیا۔ وہ اپنی گزر بسر کا خود اہتمام کرنے پر مجبور ہوئے۔ 16 برس کی عمر میں اس نے بورتے سے شادی کی۔ اس طرح اس کے قبیلے کا نکیرات سے اتحاد قائم ہوا۔ دوسری طرف ہوئیلون کے قبیلے مرکت نے اپنے قبیلے کی عورت کا اغوا کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ نتیجن بورتے کو اغوا کر کے قبیلے کے سردار کے حوالے کر دیا گیا۔ تموجن کے لیے یہ قابل قبول نہیں تھا۔ اس نے اس کی واپسی کی منصوبہ بندی کی۔ اس کی کارروائی کامیاب رہی اور وہ بورتے کو اٹھا کر گھر لے آیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا جوجی پیدا ہوا۔ اس کامیابی سے حوصلہ پا کر اس نے منگولیا کے سرسبز میدانوں میں ایک سے دوسرے مقام پر منتقل ہونے والے خانہ بدوش قبائل کو متحد کرنے کی جستجو شروع کر دی۔ ہر بار جس قبیلے کو شکست ہوتی، اس کے رہنما کو قتل کر دیا جاتا اور باقی مردوں کو تموجن کے قبیلے میں ضم کر دیا جاتا۔ صرف تاتاروں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا گیا کیونکہ انہوں نے تموجن کے باپ کو قتل کیا تھا۔ بدلہ لیتے ہوئے ان کا قتل عام کیا گیا۔ اب تموجن خطے میں مطلق العنان حکمران بننے کی راہ پر چل نکلا تھا۔ 1205 تک تموجن منگولیا کے سرسبز میدانوں کا حاکم بن چکا تھا۔ ایک سال بعد ایک قریل تائی مختلف قبائل کے نمائندگان کا جرگہ منعقد ہوا۔ اس میں تموجن کو چنگیز خان کا لقب دیا گیا، جس کا مطلب ہے دنیا بھر کا حکمران۔ چنگیز خان نے باقاعدہ طور پر منگول سلطنت کو ایک مضبوط سلطنت کے طور پر متعارف کروایا اور فوج کی تنظیم نو کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں کو بھی مضبوط بنیادوں پر کھڑا کیا۔ اس نے فوج کی تنظیم کے جو اصول مقرر کیے وہ صدیوں تک عسکری ماہرین کے لیے مشعل راہ کا کام دیتے رہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے اس کی طاقت کی بنیاد عقیدہ تھا۔ چنگیز خان کو منگوکی کوکو ٹینگری ابدی نیلا آسمان کا نمائندہ قرار دیا گیا تھا۔ یہ منگولوں کا سب سے عظیم دیوتا تھا۔ اس کے بعد چنگیز خان کی حیثیت مقدس ہو گئی اور یہ خیال کیا جانے لگا کہ دنیا پر اس کا قبضہ جائز اور دیوتا کا حکم ہے۔ دوسری طرف ماہرین کا خیال ہے کہ فتوحات کا سبب نئی منگول شناخت کو مضبوط بنانا تھا۔ چند دیگر کا خیال ہے کہ منگولوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے فتوحات لازمی تھی۔
سبب جو بھی تھا، چنگیز خان کا پہلا ہدف شمالی مغربی چین کی بادشاہت شیشیا بنی۔ اس مہم کا آغاز 1260 میں ہوا اور 2 سال بعد اس کا نتیجہ برآمد ہو گیا۔ حاکم نے چنگیز خان کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا۔ اس کے بعد منگولوں کی نظر میں جین سلطنت آئی، جس کے حکمران کے قبضے میں چین کا شمالی حصہ تھا۔ اس مہم کا آغاز 1211 میں ہوا اور یہ تقریباً 20 برس جاری رہی۔ نتیجن جین سلطنت تباہ و برباد ہو گئی۔ اس عرصے میں چنگیز خان نے دیگر مہمات بھی شروع کر دی۔ مثال کے طور پر 1219 میں سلطنت خوارزم پر حملہ کر کے 1221 میں اس کی تباہی کو انجام تک پہنچا دیا۔ اب منگول سلطنت مشرق میں بحیرہ جاپان سے مغرب میں بحیرہ کیسپیئن تک پھیل چکی تھی۔ چنگیز خان کی جنگی مہمات سے لاکھوں انسان قتل ہوئے اور کئی شہر تباہ و برباد ہو گئے۔ بہرحال اس سارے عمل سے چند ایک فوائد بھی حاصل ہوئے۔ مثال کے طور پر مشرق اور مغرب کے مابین تجارتی سلسلہ از سر نو قائم ہوا، کیونکہ شاہراہ ریشم منگولوں کے کنٹرول میں آ گئی تھی۔ علاوہ ازیں باقاعدہ ادائیگی کرنے اور وفادار رہنے پر منگول سلطنت کے بازگاروں سے اچھا سلوک کیا جاتا تھا۔ سلطنت میں مذہبی آزادی تھی اور سب پر یسّا کہلانے والا قانون یکساں لاگو تھا۔ چنگیز خان کی فتوحات کا راز کئی عوامل پر مبنی تھا، جو تاریخ میں اسے ایک کامیاب اور ناقابل شکست فاتح بناتے ہیں۔ چنگیز خان کی فتوحات کا سب سے بڑا راز ان کی بے مثال قیادت اور جنگی حکمت عملی تھی، جس نے منگول فوج کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا۔ منگول فوج کا نظم و ضبط اور خان کے ساتھ ان کا عزم جنگوں میں فتح کا سب سے بڑا محرک تھا۔ منگولوں کی حربی مہارت اور جنگ میں بے رحم ہونا انہیں ناقابل شکست بناتا تھا۔ چنگیز خان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ درست قیادت، مضبوط حکمت عملی اور اتحاد ہی کامیابی کی کلید ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔